مفتی صاحب، اس میں جب تعلیمات کی روشنی میں میں حیران ہوتی ہوں کہ کیسے پھر پاسبل ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کی پیدائش پہ مایوس ہو یا ظلم کرے یا اس کے ساتھ سختی کرے یا ناانصافی کرے، تو ہمارا دین تو کچھ اور سکھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد منیب ہے، بشریت اور نورانیت کا حسین امتزاج، ورفعنا لک ذکرک کے مقام پر فائز ہے۔ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تسکین ذات مصطفیٰ، راحت جان مجتبیٰ، شبیہ اطوار مصطفیٰ اور جگر گوشہ خیر الورا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کا نام فاطمہ لانقطاعها عن نساء زماننا، کہ چونکہ یہ ہمارے زمانے کی ساری عورتوں سے بالکل مختلف ہے، لانقطاعها عن الدنیا الی ربها، جو دنیا سے قطع تعلق کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والی ہے۔ بعثت نبوی سے 5 سال قبل جب آپ کی ولادت ہوئی تو یہ آپ کی چاروں بیٹیوں میں چھوٹی بیٹی تھی۔ تو اسی سال حجر اسود کی تنصیب پر قبائل قریش کے درمیان جو جھگڑا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تدبیر سے حجر اسود کو وہاں پر نصب کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھنے والا، سمتن و دلن و ہدین، اخلاق اور اطوار میں، چال چلن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ کسی کو مشابہ اور شبیہ نہیں دیکھا۔ اور یہ آقا کی طرح بہادر بھی تھی کہ جب سجدے کی حالت میں آقا پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی تو یہ ننھی فاطمہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اس اوجڑی کو ہٹانے لگی۔ اور احد کے میدان میں جب چاند سے حسین چہرہ زخمی ہوا، موتی سے حسین دانت شہید ہوئے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شجاعت کا عالم دیکھیے کہ اس احد کے میدان میں گئی اور آپ کے چہرہ انور سے وہ خون مشک کی طرح خوشبو والا صاف کیا، آپ کے چہرہ انور کو دھویا، فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کو غمگین کرنا مجھے غمگین کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جبرائیل امین، بلکہ دوسرے موقع پر فرمایا یہ ایک فرشتہ آیا ہے اور یہ زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، مجھے سلام پیش کرنے اور بشارت دینے کہ فاطمہ سیدۃ نساء الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ وفی روایت سیدۃ نساء العالمین، وفی روایت ام ابیہا، وفی روایت اب ام الحسن والحسین۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بدر کے بعد ان کا نکاح ہوتا ہے تو روایات میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمر بباب فاطمۃ 6 اشہر، 6 مہینے تک مسلسل آقا فجر کی نماز سے پہلے حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر آواز دیتے تھے، یا اہل البیت، اے اہل بیت، اے گھرانے والوں۔ ہمارے کان تو ترس گئے کہ ایک دفعہ آقا کی خوبصورت رس گھولتی ہوئی، شیرینی والی، مٹھاس والی، لذت والی آواز سنیں۔ کتنا خوش قسمت ہے یہ گھرانہ جن کے کانوں میں 6 مہینے تک مسلسل آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، مکہ کے در یتیم، سرور کائنات، شافع محشر، وجہ کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، والا آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی، قرآن محمد منور مطہر معزز اعلیٰ عرفہ اکمل اور کامل نبی کی آواز سے جن کی آنکھ کھلتی ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا آقا نے کہ انہوں نے عفت اور پاک دامنی کی
ایسی مثال عورتوں کے لیے قائم کی فحرمها اللہ وذریتها علی النار، اللہ نے حضرت فاطمہ اور ان کی آل اولاد کو جہنم کو ان پر آگ کو ان پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ عورتیں بھی عفت اور پاکدامنی، پردہ اور حیا کی چادر کو اپنے سر پر لے، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرح۔ اور آخری بات میں عرض کروں گا کہ جب آقا دنیا سے پردہ فرما گئے، صرف 6 مہینے حیات رہی، اور جب حضرت انس رضی اللہ عنہ تدفین سے فارغ ہو کر آئے تو کہا اے انس، تم نے میرے ابا جان کے جسم اطہر پر، جسد اطہر پر مٹی ڈالنا کیسے گوارا کر لیا تھا؟ کہا میرے ابا جان یا ابتاہو، فرمایا اجاب ربا دعاہو، آپ نے داعی اجل کی لبیک پر آمین کہا ہے، لبیک کہا ہے، اور فرمایا من جنت الفردوس ماواہو، جنت الفردوس جس کا ٹھکانہ ہے، الا جبریل ننعاہو، جبرائیل کو آج ہم وفات کی خبر سناتے ہیں، اور غم میں اتنی حزین اور غمگین اور کبیدہ خاطر رہی کہ بہت جلد اپنے پیارے ابا جان سے جا ملی۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں فاطمۃ الزہرا، ان کا آج یوم وصال ہے، اور ان کے مختلف زندگی کے پہلو ہیں، ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے ناقص سوالات ہیں۔ علامہ صاحبان تو ظاہر بہت جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بیٹی مولا کائنات علی ابن ابی طالب، اصحاب کے بارے میں۔ بس یہ سوالات کے پہلے سے ہی میری طرف سے معذرت کہ سوالات ظاہر ناقص ہیں، ہمارے لا علم ہیں ہم، بس ہم آپ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، 2 پہلو اور ہیں علامہ صاحب اس شخصیت کے، ایک ہے محدثہ، اس پر آپ نے ضرور روشنی ڈالنی ہے، اور ایک عالمہ غیر معلمہ۔ بے شک، ان دونوں پہلوؤں پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے۔ دیکھیے گا، حضرت فاطمہ زہرا السلام علیہ کو پروردگار نے چونکہ خواتین کے لیے رول ماڈل قرار دیا ہے اور اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، ویسے تو حضور سرور کائنات کی جو ساری تعلیمات ہیں وہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پریکٹیکلی کچھ کام ایسے ہیں جو کسی خاتون کی ضرورت ہے کہ وہ ایز اے رول ماڈل سامنے آئیں اور ان کو دیکھ کر خواتین یہ سبق حاصل کر سکیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو یہ جو 2 القابات جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ خاص کرم ہے پروردگار عالم کا کہ ہمیں اور اس امت کو وہ ہستی عطا کی ہے کہ جو عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ آپ نے دنیا کے کسی مدرسے سے علم حاصل نہیں کیا، دنیا کی کسی استاد کی شاگردی اختیار نہیں کی ہے، آپ نے اگر شاگردی اختیار کی ہے تو امام الانبیاء کی، حضور سرور کائنات کی، ان کی صحبت آپ کو نصیب ہوئی ہے، ورنہ جو علم آپ کو نصیب ہوا ہے اور جو ایمان آپ کو نصیب ہوا ہے وہ پروردگار عالم کے خاص لطف و کرم سے آپ کو عطا ہوا ہے۔ اور آپ کی ہستی وہ ہے کہ جو پہلے ہی حضرت آدم کی خلقت سے پہلے وجود میں آئی ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی ہے بکلمات، کچھ کلمات کے ذریعے، تو وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو تفاسیر کے اندر ان کلمات کا ذکر ہوا ہے بمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین۔ یہ پنجتن پاک کے جو انوار ہیں وہ حضرت آدم کی خلقت سے پہلے موجود تھے، جن کے صدقے سے دعا مانگی تو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی توبہ قبول ہو گئی۔